بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھا کہ ان لوگوں نے تصویر کشی سے مجسمہ سازی کی، پھر اس کے بعد اس کی تعظیم میں بہت ہی زیادہ جھک گئے اور بہت ہی زیادہ اس کی تعظیم کرنے لگے، لیکن وہ تعظیم صرف کرتے تھے اور اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اب اس سبق میں جانیں گے کہ وہ تعظیم میں اس قدر بڑھ گئے اور تعظیم میں اس قدر منہمک ہو گئے اور ان کے دلوں میں ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی عزت اس قدر گھر کر گئی کہ وہ پھر مجسمہ سازی سے بت پرستی کی طرف آ گئے، بت پرستی میں لگ گئے۔ بت پرستی میں کیسے لگے کہ جب ان کے جو اولاد تھی، جو ان کے بچے تھے، انہوں نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ ان مجسموں کی، ان تصویروں کی عزت کرتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس میں غلو کرنے لگے۔ تعظیم میں بھی ان لوگوں نے پھر غلو کرنی شروع کر دی اور اس سے تبرک حاصل کرنے میں بھی غلو کرنے لگے، یہاں تک کہ معاملہ یہاں پہنچا کہ وہ ان کا بوسہ لینے لگے، ان مجسموں کا جو ہے بوسہ لینے لگے، ان کو چھونے لگے اور ان کے پاس دعا کرنے لگے۔ اس قدر ہوتے ہوتے پھر دعا ہی تک یہ محصور نہیں رہے، بلکہ آگے وہ ان کے سامنے سر جھکانے لگے، ان کے سامنے رکوع کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے، اور پھر شیطان کا جو مقصد تھا کہ بتوں کی عبادت کو کروانا، بتوں کے سامنے سجدہ ریز کروانا اور ان کو جہنم کی طرف ڈھکیلنا، جہنم میں ڈھکیلنا اور جہنم کے گڑھے میں اس کو ڈالنا، وہ سارا مقصد اس میں اب یہ کامیاب ہو۔ یہ لوگ اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے، اب اللہ کے ساتھ ساجی ٹھہرانے لگے اور بتوں کی عبادت میں، پرستش میں اب یہ لوگ منہمک ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا۔ جو اللہ سے ان کا رشتہ تھا، ناتا تھا، اس رشتے کو، اس ناطے کو ان لوگوں نے اب توڑ دیا۔ اللہ سے اب ان کا کوئی رشتہ نہیں رہا، اور جب اللہ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہا، اب یہ بتوں کی عبادت کرنے لگے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا غضب نازل ہوا یا اللہ نے ان کے پاس رسول بھیج کر کے ان کو سدھارنے کی کوشش کی، ان کی اصلاح کی کوشش کی؟ کیا ہوا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ من التماثیل الی الاصنام، من التماثیل الی الاصنام، مجسمے سے بت پرستی کی جانب، مجسمے سے بتوں کی جانب۔ وَمَضَى هَؤُلَاءِ وَرَأَى الْأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهَا، اور یہ لوگ، مضا یمضی، مضین کے معنی آتا ہے گزرنا، اور یہ لوگ گزر گئے، یعنی جو ان کی نسل تھی، جو پہلے کی جو نسل تھی، جو پہلے والی پیڑھی تھی، وہ گزر گئی، پہلے والی نسل کے جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے۔ وَرَأَى الْأَوْلَادُ، اور ان کے بچوں نے دیکھا، اولادوں نے دیکھا، اولاد نے کیا؟ آباءہم، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، یتبرکون بہا، اس سے تبرک حاصل کرتے ہوئے۔ یہ لوگ گزر گئے
اور ان کی اولادوں نے ان اپنے آباء و اجداد کو اس سے تبرک حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ وَرَأَوْا آبَاءَهُمْ يُعَظِّمُونَهَا تَعْظِيمًا شَدِيدًا، اور ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان کا احترام، ان کی تعظیم بہت ہی زیادہ کرتے ہیں۔ وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ يُقَبِّلُونَ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ، اور وہ ان کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھتے تھے، ان مجسموں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھتے تھے۔ وَيَلْمَسُونَهَا، اور ان کو چھوتے تھے۔ وَيَدْعُونَ عِنْدَهَا، اور وہ ان کے پاس دعا کرتے تھے، ان کے پاس پکارتے تھے۔ وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ يَخْفِضُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور وہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ان کے لیے سر کو جھکاتے ہیں ان کے سامنے، اور ان کے پاس رکوع کرتے ہیں، فَزَادَ الْأَبْنَاءُ عَلَى الْآبَاءِ، تو بیٹوں نے باپ سے زیادہ کیا۔ فَزَادَ الْأَبْنَاءُ عَلَى الْآبَاءِ، تو بیٹوں نے باپ سے زیادہ کیا، یا باپ سے زیادہ اس میں زیادتی کی، باپ سے زیادہ اس میں زیادتی کی۔ وَصَارُوا يَسْجُدُونَ لَهَا، اور وہ ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ وَصَارُوا يَسْأَلُونَهَا، اور وہ ان سے سوال کرنے لگے۔ وَيَذْبَحُونَ لَهَا، اور وہ ان کے لیے ذبح کرنے لگے۔ وَهَكَذَا صَارَتْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً، اس طرح سے یہ بت ان کے معبود ہو گئے۔ وَصَارَ النَّاسُ يَعْبُدُونَهَا، اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ كَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، جیسا کہ اس سے پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَكَثُرَتْ هَذِهِ الْآلِهَةُ، اور یہ معبود، وَكَثُرَتْ هَذِهِ الْآلِهَةُ، اور یہ معبود ان میں بہت زیادہ ہو گیا تھا، معبودوں کی ان میں کثرت ہو گئی۔ ہَذَا وَدٌّ، یہ ود ہے۔ وَذَلِكَ سُوَاعٌ، اور وہ سوا ہے۔ وَهَذَا یغوث، اور یہ یغوث ہے۔ وَذَلِكَ یعوق، اور یہ وہ یعوق ہے۔ وَهَذَا نَصْرٌ، اور یہ نصر ہے۔ اس طرح سے معبودوں کی عبادت کرنے لگے، اس طرح سے بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کا غضب کیسے نازل ہوا ان لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت والے راستے پہ چلائے اور سیدھے راستے پہ چلائے۔ آمین۔